سورہ نساء رکوع نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین دھوکہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور وہی انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ کی خاطر تو کھڑے ہوتے ہیں کسمساتے ہوئے۔ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھانے لوگوں کو اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑا۔ کسالہ، کسل مندی کرتے ہوئے، کسی کام کے کرنے میں کراں باری محسوس کرنا اور اس کے کرنے سے جی چرانے کو کسالہ کہا جاتا ہے۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ منافقین ایک طرف تو مسلمانوں سے دوستی کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف کافروں سے بھی بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کے پاس دونوں راستے کھلے رہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر کسی کے ساتھ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ در حقیقت یہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس بات کا اظہار قرآن کریم کے شروع میں فرما دیا گیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو، نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی بددلی کے ساتھ، اور اس وقت بھی ان کے پیش نظر دکھاوا ہی ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کے ظاہر سے دھوکے میں پڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے احکامات کو بجا لانے میں کسل مندی کرنا، گراں باری محسوس کرنا اور بے دلی کا مظاہرہ کرنا منافقت کا کھلا مظاہرہ ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، مذبذب ہیں ان کے بیچ، نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جو کوئی بھٹکا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ہرگز نہیں پا سکتے تم اس کے لیے کوئی راہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو دوست چھوڑ کے مومنین کو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ بنا لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر کوئی سند سری؟ مذبذبین، اس کا روٹ ہے زبزب، ڈگمگا رہے ہیں، اسراف اور حرکت میں ہیں۔ زبزب بنیادی طور پہ مکھی کی حرکت کو کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی ایک جگہ بیٹھتی ہے اور پھر بے چینی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے کسی دوسری چیز پہ، پھر وہاں سے اٹھ کے کسی تیسری چیز پہ۔ ویورنگ، سلطان، حکومتی مجاز، اختیار کار، اتھینٹسٹی۔ یہ لوگ در حقیقت کفر اور ایمان کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ پوری طرح سے ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور نہ پوری طرح سے کافروں کے ساتھ۔ جس طرف کو فائدہ نظر آتا ہے ادھر کو لپک پڑتے ہیں۔ اندرونی طور پہ ایک عجیب سی کشمکش اور بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کبھی بھی رائے راست پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پہ رجوع اللہ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے جو کوئی اپنی من مرضیاں نہیں چھوڑتا وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا۔ ایمان والوں پہ لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنے کا مطلب ہے اپنے اوپر ایک سری حجت قائم کر لینا۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین ہیں سب سے نچلے طبقے میں آگ کے، ولن تجد لہم نصیرا، اور تم ہرگز نہیں پاتے ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، مگر جو تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں اور تھام لے دامن اللہ تعالیٰ کا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسے ہیں مومنین کے ساتھ، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ملے گا مومنین کو اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم۔ الدرک گہرائی کو کہا جاتا ہے، ڈیپتھ، اسفل پستی، بہت نیچے، اخلصو اور خالص ہو۔ منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں، اس لیے تم ان کے لیے کوئی بھی مدد، کوئی بھی نصرت نہیں پا سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے جس سے وہ اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، اپنے اعمال کی درستگی کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے اپنے آپ کو دین اللہ کے مطابق خالص کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 89 میں ارشاد ہے، مگر جو طائب ہو جائے اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، بس جو کوئی طائب ہو جائے اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اس کو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جو کہ غفور رحیم ہے، ان لوگوں کو مومنین کے ساتھ ملا دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار رہو اور با ایمان رہو۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدر شناس علم والا ہے۔ لا يحب اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں محبوب اللہ کو اعلانیہ بدگوئی سوائے اس کے جس پہ ظلم ہو۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ ان تبدو خیرا اور تخفو اور تعفو عن سوء، اگر تم کھلی کرو کوئی بھلائی یا مخفی رکھو اس کے، یا معاف کر دو کوئی برائی، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت رکھتا ہے۔ الجہر اونچی آواز میں، کھلم کھلا پکار کر کہنا، پبلک مینشن، مینیفیسٹو، قدیرہ قادر ہے، پیمانوں کا تعین کرنے والا ہے۔ The one who sets measure۔ اے منافقو ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم شکر گزاری کی طرز اپنا لو گے اور اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو بڑھائی کے کاموں میں استعمال کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ وہ تو ہر عمل کا قدردان ہے اور ہر عمل کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بری بات کا بآواز بلند ظاہراً اور اعلانیہ کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جو مظلوم ہو اسے اپنے اوپر ظلم کو آشکار کرنے کی اجازت ہے۔ ہر ایک کو خبردار رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا اور دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی بھی بڑائی کا کام خواہ کھلے طور پہ کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے یا کسی کی برائی سے درگزر کیا جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو کفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ تفریق کریں مابین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ،
ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعض کو اور کفر کرتے ہیں بعض پر، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ارادہ رکھتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ کی کوئی راہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، ایسے ہیں حقیقی کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے عذاب اہانت آمیز، حقا حقیقی، سچے، پکے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بیچ کوئی فرق ڈالیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی ایک نئی راہ نکالے۔ ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں اور ان کے لیے ایک اہانت آمیز عذاب ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، اس کی مخلوق کو پہنچایا، نہ تو ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا تھا اور نہ کوئی ذاتی غرض۔ ہر ایک رسول نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی پیغام پہنچایا، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا۔ رسولوں کی اطاعت اللہ کے اذن کے تحت کی جاتی ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت 80 میں ارشاد ہے، جو اطاعت کرے رسول کی، تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی منہ موڑے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ نگران۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو، ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور وہ نہیں فرق کرتے ان سے کسی ایک کے مابین، ایسے ہیں جن کو ملے گا ان کا اجر۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والوں کا شیوہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ تمام رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ہے۔ ان کے طرز کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے، نہیں ہم فرق کرتے اس کے رسولوں کے مابین کسی سے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ مغفرت آپ کی ہے ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر پہنچنا۔ ایسی شرط رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر پاتے ہیں۔ مختصر خلاصہ، منافقین اپنے مفادات کی خاطر ہر کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، در حقیقت یہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب کبھی صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی بددلی کے ساتھ، اور اس وقت بھی ان کے پیش نظر دکھلاوا ہی ہوتا ہے، اندرونی طور پہ عجیب کشمکش اور بے قراری کا شکار ہے۔ ایسی حالت میں یہ کبھی بھی رائے راست نہیں پا سکتے۔ منافقین آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہیں اور کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ان میں سے جو توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی درستگی کر لیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کا دامن مضبوطی سے تھام کر اپنے آپ کو دین اللہ کے مطابق خالص کر لیں تو ان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔